بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965. پاک بھارت جنگوں کی بات کی جائے تو قیام پاکستان کے بعد 1948 میں پاکستان نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ پہلا ٹکراؤ ہوا اور اس میں پاکستان نے آزاد کشمیر کے نام سے جانا جانے والا یہ علاقہ جو تھا وہ آزاد کروایا. پاکستان اور بھارت کے مابین دوسری جنگ جو لڑی گئی دیٹ واز فاؤٹ ان 1965 اور اس میں بھارت نے بارڈر ایشوز، ڈویژن آف واٹر، ڈویژن آف ایسٹس، ملٹری ایسٹس اینڈ آلسو دا ایشو آف کشمیر، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کو بنیاد بنا کر ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب رہے. یہ تمام ایشو جس میں کشمیر سب سے بڑا اور سب سے پرانا دیرینہ مطالبہ تھا پاکستان کا، اس کو بنیاد بنا کر 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ چھڑی. رن آف کچھ کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے بارڈر ایشوز میں سے ایک ہے. 1965 میں اسپرنگ سیزن میں اس حوالے سے کچھ پرابلم شروع ہوئے. رن آف کچھ کا علاقہ جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کے مابین ساؤتھ ایسٹرن پاکستان کے مابین موجود ہے. بھارت کی سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو ریاست گجرات اس کے ساتھ لگتی ہے اور پاکستان کی طرف سندھ کا ساؤتھ ایسٹرن ایریا شامل ہے. رن آف کچھ از اے لارج ایریا آف سالٹ مارشز that span the border between Pakistan and India in state of Gujarat in India and also the southeastern part of Pakistan. دونوں اطراف میں کبھی کبھار فائرنگ ہوتی رہتی تھی اور کشمیر میں بھی حالات خراب تھے. اس وقت کے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے درمیان ایک ثانوی حیثیت قرار دیا. 1965 میں اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جموں اور کشمیر اب مکمل طور پر انڈیا کا حصہ بن چکا ہے. اس پر کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان اسی کاز کو لے کر تعلقات میں کشیدگی بڑھنے لگی. اگر ہم اس جنگ کے امپورٹنٹ ایونٹ یا مین ایونٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ 6 سپٹمبر کو صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کو عبور کرتے ہوئے ویسٹرن پاکستان پر حملہ کر دیا. ویسٹرن پاکستان کے جن علاقوں کو اس نے ٹارگٹ کیا اس میں لاہور، رن آف کچھ، سیالکوٹ جس میں چونڈا کا علاقہ شامل ہے اور کشمیر کے محاذ بھی اس میں شامل تھے. اس موقع پر پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل محمد ایوب خان نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور اس خطاب کے موقع پر جنرل ایوب نے اپنے سپاہیوں اور عوام کا حوصلہ بڑھایا. جنرل ایوب خان نے کہا، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کریں گی. ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی اور بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. پاکستان کی فوج نے جواں مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی بہادر عوام نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا. اس موقع پر مختلف گلوکاروں نے ملی نغموں کے ذریعے عوام اور فوج کے حوصلے کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. لاہور کی اگر بات کی جائے تو واگا کے مقام پر میجر رازا عزیز بھٹی شہید اور ان کے ساتھیوں نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا. دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور اسی موقع پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر دشمن کامیاب نہ ہو سکا کہ وہ لاہور تو دور کی بات BRB نہر بھی عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو.
راجہ میجر عزیز بھٹی شہید کو ان کی بہادری کے صلے میں نشان حیدر دیا گیا۔ اسی طرح لاہور کے بعد چونڈا کے محاذ کی بات کی جائے تو چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ چونڈا کے مقام پر لڑی جانے والی یہ جنگ جو تھی، اسے ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینکوں کے ساتھ لڑی جانے والی دوسری بڑی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ چونڈا پر ہندوستانی حملے کا مقصد جی ٹی روڈ اور پھر پسرور ریلوے کو کاٹ کر پاکستان کے ان علاقوں پر نہ صرف قبضہ کرنا تھا بلکہ یہاں آنے اور جانے والی ترسیل کو بھی روکنا تھا۔ مگر اس موقع پر بھی ہمارے جوانوں نے، ہمارے شہریوں نے، چونڈا کے عوام نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا۔ ہماری فضائیہ نے بھی اس موقع پر اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور اس میں سب سے بڑا نام ایم عالم محمد محمود عالم کا ہے، جنہوں نے عالمی جنگوں میں ایک ایسی تاریخ رقم کی جس میں 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 ہاکر ہنٹر ایئر کرافٹ تباہ کر دیے۔ ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کیا، لیکن ان فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ اس جنگ کے کافی دوررس اثرات مرتب ہوئے۔ عوامی جوش و جذبے کو دیکھا جائے تو وہ دیدنی تھا۔ 3 بڑے شہر جس میں خاص طور پہ لاہور، سرگودا، سیالکوٹ، ان کو ہلال استقبال سے نوازا گیا کیونکہ یہاں کے عوام نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں جو نیشنل سولیڈارٹی تھی اور جو یونٹی تھی وہ واقعی اپریشیٹ کرنے کے قابل تھی۔ پوری قوم نے اپنے اندرونی اختلافات کو، صوبائی اختلافات کو بھلا کر یونٹی سے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر قوم نے دل کھول کر نہ صرف اس جنگ کے لیے چندہ فراہم کیا بلکہ پاکستان کے نوجوانوں میں ہاسپٹلز میں جا کر اپنے زخمی فوجی جوانوں کے لیے خون کا عطیہ بھی پیش کیا۔ ہر سال 6 سپٹمبر کو پاکستان میں ڈیفنس ڈے، یوم دفاع منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر وہ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں جس سے عوام میں مزید جوش و جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ 6 سپٹمبر 1965 کی صبح بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح اپنے ملک کا دفاع کیا وہ واقعی بے مثال ہے، اور ہمارے عوام آج بھی اپنے ملک سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کر دیکھے تو ہمارے عوام اس کا بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتری کی طرف مائل کرے تاکہ اس طرح کے نقصانات کا مستقبل میں پاکستان اور ہندوستان دونوں کو سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جنگ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، ہمیشہ نیگوسیشن، ٹیبل ٹاکس اور ڈسکشن کے ذریعے ہی مسائل کا حل ملتا ہے۔ دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بارڈر ایشو، مسئلہ کشمیر، ڈویژن آف واٹر اور ایسٹس سمیت جو بھی مسائل ہیں ان کو ٹیبل ٹاکس کے ذریعے حل کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیٹا ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔